أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر والثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله خصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه سلموا تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی ہے. قدرت کاملہ صرف اس کی ذات کو لائق ہے اور وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شانوں کا مالک ہے. کائنات ارض و سما کے اور ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے بغیر کسی وقفے کے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں انسانی شکل عطا فرما کر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے محبوب ترین قیمتی ترین جو 20 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے تھے. حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے اختتام کے بعد اب ایقان اور ایمان کی جو دولت حضرت ابوبکر صدیق نے ان 20 سالوں میں حاصل کی تھی اس کے اظہار کا وقت تھا. جو 20 سالہ نور نبوت سے تربیت حاصل کی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کا عملی مظاہرہ کیا ہوتا ہے. آپ بنی ثقیفہ ساعدہ میں جس انداز سے داخل ہوئے اور پھر وہاں سے مسلمانوں نے بالاجماع اور صحابہ کرام نے بالاتفاق
خلیفہ چنا اس کے بعد آپ کی زندگی کے جو 2.25 برس ہیں قدم قدم پر حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات سے دی گئی تربیت کا اظہار واضح ہو رہا ہے۔ مشکل ترین حالات تھے مسلمانوں کے لیے۔ سب سے بڑا اور اہم ترین جو مرحلہ یہ تھا وہ یہ تھا کہ بے شمار صحابہ جو جلیل المرتبہ ہیں وہ یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول وصال فرما گئے۔ اس موقع پر ثابت قدمی، استقامت اور اپنے آواز کو قائم رکھ کر ملت کی کشتی کو بکھرنے سے بچانا اور اتحاد امت میں کوئی رخنہ نہ آنے دینا اور کسی بھی غلط فیصلے کو روکنا، اس پر مؤرخین متفق ہیں کہ سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ صحابہ جس ذات پر سب سے زیادہ معاملات دنیا میں اعتماد کرتے تھے وہ حضرت عمر بن خطاب تھے، لیکن عمر جیسا شخص بھی ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ جس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ کے رسول وصال فرما گئے ہیں، میں اس کی گردن اس کے تن پر نہیں رہنے دوں گا۔ اور پھر عمر جیسے شخص کو روکنا اور عمر کی تلوار کو دوبارہ خون آلود ہوئے بغیر نیام میں لے جانا، یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ جس زیرکی اور دانش مندی کا مظاہرہ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، شاید کوئی اور کر سکتا، وہ اس لیے کہ یہ وہی شخص کر سکتا تھا جو قرآن کے تمام علوم سے واقف ہو۔ صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ کوئی عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر کہتا عمر تلوار نیام میں رکھو، تم مسلمانوں کی گردنیں کاٹو گے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس جملے کے لہجے سے عمر رک جاتے؟ ہرگز نہ رکتے۔ اب حضرت صدیق اکبر کی دانش مندی دیکھیے، عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ان کا رخ مدینے کی گلیوں سے مسجد نبوی کی طرف موڑا اور ہاتھ تھام کر حضور کے دستے اطہر کے پاس لائے۔ سب سے پہلے سرکار کے چہرہ انور سے نقاب ہٹایا، جھکے، حضور کے پیشانی کا بوسہ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور پھر کیا پڑھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیکم۔ پھر عمر کی طرف مخاطب ہو کر کہا عمر قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ اکیلے نہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے۔
اور اپنا اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے وعدے کے مطابق پلٹ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ وہ اسی دستور سے ہمارے آقا بھی آئے اور اسی دستور سے آپ چلے۔ یہ نہیں کہا عمر تلوار نیام میں رکھو، یہ نہیں کہا عمر تلوار کو نیچے کرو۔ قرآن کی آیا پڑھی تو عمر کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار خود نیام میں چلی۔ اس دانش مندی کا مظاہرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب بیعت ہو گئی، مسجد نبوی میں جب پلٹ کر آئے تو صحابہ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اعلان کیا، ہم نے بالاتفاق ابو بکر صدیق کو اپنا امیر منتخب کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اہم ترین فیصلہ تھا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد مبارک کا تھا۔ صحابہ اپنے اپنے علم کے مطابق ٹولیوں میں بٹ گئے۔ کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا حضور کے جشن اطہر کو مکہ لے جایا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جائے پیدائش ہے وہاں پر ہی حضور کی لحد مبارک تیار کی جائے۔ کچھ جو اہل کتاب سے ایمان لائے تھے وہ پورے زور سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کے جشن اطہر کو بیت المقدس میں لے جایا جائے اور وہاں اولو العزم انبیاء اور رسل کی قبور ہیں، وہیں سرکار کے لیے قبر مبارک بنائی جائے۔ اور کچھ کا خیال تھا کہ جہاں حضور منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہاں پر حضور کا جشن اطہر کو زمین کی امانت میں دیا جائے۔ یہ اتنا نازک موقع تھا، کسی کے فیصلے کو رد کرنا اور اسے کہنا نہیں میں اپنا فیصلہ صادر کرتا ہوں، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ کیوں؟ جب قوم کے سر پر قوم کا رہبر نہ ہو تو پھر قوم کے بکھرنے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی دیکھی، 20 سالہ رفاقت کے جو اثرات تھے وہ اب ظاہر ہونے لگے۔ یہ نہیں کہا میں یہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہا میں یہ کہتا ہوں، کہا سنو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نبی ما نبی ابیزا روحہ دفنا حیث یقبض، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ نبی کو اسی مقام پر دفن کیا جائے جس مقام پر نبی کی روح قبض کی جاتی ہے۔ حدیث تو تنہا ابوبکر صدیق نے تو نہیں یہ سنی، یہ حدیث متواترہ میں ہے، حدیث واحد نہیں ہے، خبر واحد نہیں ہے، حدیث متواترہ میں سے یہ حدیث خبر مشہور کا درجہ رکھتی ہے۔ صحابہ جو بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے فلاں فلاں مقام پر، حدیث انہوں نے بھی سنی تھی لیکن اس وقت کسی کے ذہن میں پریشانی کی وجہ سے موجود نہیں تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا فرمان پڑھ کر سنایا، ایک نہیں 20 صحابہ کھڑے ہوئے، ہاں یہ حدیث کو ہم نے بھی حضور سے سنی۔ سبحان اللہ۔ امت کے لیے اپنے آقا کی دائمی آماج گاہ کا فیصلہ کرنا کتنا آسان ابوبکر صدیق نے کر دیا۔ یہ وہ اثرات تھے جو ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اب یہ معاملہ ختم ہوا تو پورے عرب میں جہاں تک اسلامی سلطنت کی حدیں تھیں وہاں سے طرح طرح کے فتنے اور سوچیں اٹھی، کہیں
منکرین زکوٰۃ آ گئے تو کہیں نو مسلم مرتد ہو گئے۔ ماہرین حرب سے اگر آپ پوچھیں تو ماہرین حرب دو اصول دیتے ہیں ایسے حالات میں۔ کہتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ساری افواج کو دارالخلافہ میں جمع کر دیا جائے اور دارالخلافہ میں بیٹھ کر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہی امر مرتب کیا جائے اور دارالخلافہ سے پیش قدمی نہ کی جائے۔ ماہرین حرب ایک اصول یہ ہے، اور ماہرین حرب دوسرا اصول کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ پیش قدمی کی جائے، آگے بڑھا جائے، اور جہاں جہاں سے جو فتنہ اٹھتا ہے اس کی وہیں سرکوبی کی جائے۔ لیکن ساتھ کہتے ہیں یہ دوسرا اصول مشکل ترین ہے، کیوں کہ جب افواج نکل جائیں گی دارالخلافہ خالی ہو جائے گا تو پھر اندیشہ رہتا ہے کہ کسی سمت سے کسی خفیہ راستے سے اسلامی سلطنت پر حملہ نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی کا اظہار یہاں دیکھیں، کیا کیا؟ آپ نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا، لیکن دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ہوئے جو تدبیر اختیار کی، آج دنیا کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ابو بکر نہ تو سول سیکریٹریٹ ہے، نہ ہیڈ کوارٹر ہے، نہ کابینہ ہے، نہ جنرل کوارٹر ہے ان کے پاس، اور نہ فوج کا کوئی ایک منظم نظام ہے۔ تن تنہا ایک انسان کا یہ فیصلہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا کیا؟ سب سے پہلا جو حکم دیا وہ حکم کیا تھا؟ کہا مدینے کے جتنے داخلی راستے ہیں، مدینہ طیبہ کے جتنے داخلی راستے ہیں ان پر پہرے لگا دیے، اور پہروں کی نگرانی کون کرے گا؟ جو لوگ پہرے دار بنیں گے ان کی قیادت کون کرے گا؟ سیدنا علی المرتضی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور عبداللہ بن مسعود، چار شخصیات کا انتخاب کیا۔ میں اگر اس کو چھیڑوں تو وقت اجازت نہیں دے کہ ان چار شخصیات کا فوجی تجربہ کتنا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب افواج اسلامی نے مدینہ طیبہ سے نکل کر پیش قدمی کی تو تمام فتنے تم دبا کر بھاگنے لگے، کسی کو اندر ٹھہرنے کی جرأت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ عرب کے وہ قبائل جو زکوٰۃ کے منکر ہوئے تھے آئے، ایام صلح لے کر آئے، اور آ کر کہتے کیا ہیں؟ ہم صلحوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط صرف یہ ہے کہ ہم سے زکوٰۃ نہ لی جائے۔ بس اس شرط پر ہم صلحوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا جب پورے ملک میں فتنوں نے سر اٹھایا ہوا تھا، وقتی طور پر دانش مندی کے تحت پر یہ فیصلہ اگر کر بھی لیا جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنا نام خلیفۃ المسلمین نہیں رکھا تھا، خلیفۃ الرسول رکھا تھا۔ کہا یاد رکھنا جو قدم میں اٹھاؤں گا یہ تتمہ ہوگا اور تکمیلہ ہوگا دور رسالت عام کا، اس لیے میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، میرے رسول کو زکوٰۃ دیتے تھے؟ کہا دیتے تھے۔ کہا پھر ابو بکر لے گا۔ فیصلے کا انداز دیکھیں، کہا یہ دور رسالت ہی ہے، اس کو دور ابو بکر مت گننا، یہ 2.25 سالہ دور رسالت کی تکمیل کا دور ہوگا، تتمہ کا دور ہوگا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آئین، جو قانون، جو حضور نے اسلام کی تشریحات شروع کی ہیں، ابو بکر کا بنیادی مقصد ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ کہا حضور کو دیتے تھے، کہا دیتے تھے، کہا پھر کوئی سلو نہیں ہے، ہاں ایک ہی شرط ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ بغاوت کر کے نکلے اور اگٹ کرنے لگے، قبائل کو جمع کرنے لگے مدینہ طیبہ پر حملے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے پر لگام ڈالی، سوار ہو گئے، تنہا، ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ عمر بن خطاب آگے، کہاں چلے؟ کہا منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے۔ عمر بن خطاب نے مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا دی، صحابہ آ جاؤ، آگے۔ ابو بکر کے گھوڑے کے سامنے کھڑے، کہا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، صرف زکوٰۃ ہی دے دینا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، کسی کلمہ گو مسلمان سے جنگ کیسے کرو؟ اب اس موقع پر غار ثور کی تربیت کا اظہار ہونے لگا۔ جواب کیا دیا؟ کہا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق ڈالے گا ابو بکر اس سے جنگ لڑے۔ کہا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق سمجھے گا، جتنی نماز فرض ہے اتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتے ہیں اور صاحب استطاعت ہو کر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی نماز کا اعتبار نہیں کروں گا، کہا میں جنگ کروں گا۔ عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور کیا کہا؟ آج اگر ابو بکر نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ابو بکر، اللہ کی قسم، اللہ نے اسلام کی سمجھ کے لیے، رموز رسالت کی فہمی کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ میرے آقا یوں تو نہیں فرماتے، حضور جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا، اجتماع پر نظر رحمت اڑائی، ابو بکر نہیں ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نظر اڑائی، ابو بکر نہیں ہے، پھر تیسری مرتبہ دیکھا ابو بکر آ گئے، کہا صحابہ غور سے سنو، میری امت میں میرے بعد افضل ترین جو شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ افضل ترین شخص جو ہے وہ ابو بکر سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلیں گے، اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے، لیکن ہر دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا مرحبا مرحبا مرحبا، ہم میں آؤ ہم میں آؤ ہم میں آؤ، کیونکہ آپ کے آنے سے ہماری شان بڑھے گی۔ سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے، عرض کی اللہ کے رسول، اس خوش بخت کو ہم دیکھ سکیں گے کہ جس خوش بخت کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے اور کہا جائے آؤ آؤ، اور اہل جنت کہیں ہم میں آؤ کیونکہ آپ کے آنے سے ہماری شان بڑھے گی؟ تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر وہ تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر وہ تو ہی تو ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، وہ شخص وہ تو ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے اور پکارا جائے گا اور اہل جنت کہیں گے ابو بکر ہم میں آؤ ہم میں آؤ ہم میں آؤ، آپ کے آنے سے ہماری شان بڑھے گی، اور میں ابو بکر وہ تو ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شانیں تھیں، ان شانوں کا خلافت کے دور میں پھر کھل کر اظہار ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی مومن پر اپنی خاص مہربانی فرمانے لگتا ہے اور اس کی بخشش کا فیصلہ کرتا ہے تو 360 نیکی کی خصلتیں ہیں، اللہ ان 360 نیکی کی خصلتوں میں سے ایک خصلت اپنے اس بندے میں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک خصلت، اور صرف ایک خصلت 360 خصلتوں میں سے جس بندے پر مہربانی کرنے لگتا ہے، ایک خصلت اس کے وجود میں پیدا کر دیتا ہے
اور اللہ پھر اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ حضور کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی ہے؟ میرے آقا نے مسکرا کر کہا ابوبکر 360 پوری تیرے اندر. سبحان اللہ. میں ایک خصلت کی کہانی نہیں، ابوبکر 360 کی 60 پوری تیرے اندر. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ قسم اٹھا کر تنہا نہیں کہا میں رب العزت کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ابو بکر کا صدیق نام آسمان سے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے کسی دنیا دار نے نہیں رکھا، یہ مکہ والوں نے نہیں رکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق نام نہیں رکھا. کہا علی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ ابو بکر کا صدیق نام آسمان سے آیا. آسمان سے یہ نام آیا. یہ کوئی عام معمولی باتیں نہیں تھی. جو نبی رحمت کے ساتھ 20 سالہ دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا تھا، اس نے ایمان اور ایقان کی وہ دولتیں سیدنا صدیق اکبر کو عطا کر دی تھی کہ پھر ان کی مثال ہی نہیں ہے. اس لیے صحابہ، تمام امت، تمام ائمہ حدیث، تمام ائمہ فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء اور رسل کے بعد افضل ترین شخصیت علم میں، عمل میں، زہد میں، ورع میں، تقوی میں، قناعت میں، شکر میں، صبر میں، رموز رسالت سمجھنے میں، قرآن کے علم میں اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے علاوہ کوئی اور افضل نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.